اچھا، تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے خاموش محنت کا وقار اور اس کی طاقت۔ ہمارے سامنے کچھ تحریریں ہیں جو اس خیال کو آپ کہہ لیں کہ کھوجتی ہیں کہ اصل قدر جو ہے وہ خاموشی سے دور پیدا ہوتی ہے۔ چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس میں جو پہلی بات فوراً توجہ کھینچتی ہے وہ ایک بڑی دلچسپ مثال ہے۔ اچھا، جی، کہا گیا ہے کہ جب ریل کا کوئی ڈبہ بہت شور مچاتا ہوا گزرے تو سمجھ جائیں کہ وہ خالی ہے، اوہ واہ، اور جب کوئی تاجر چیخ چیخ کر اپنی چیزیں بیچ رہا ہو تو جان لے کہ اس کو مال باسی ہے۔ اور یہ صرف چیزوں کی بات نہیں ہے، اصل میں یہ انسانی نفسیات کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں، جن کے پاس دکھانے کو کچھ ٹھوس نہیں ہوتا، وہی سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں۔ شاید اپنی ایک کمزوری چھپانے کے لیے۔ جی، ایک طرح سے اپنی عدم تحفظ کو چھپانے کا یہ ایک طریقہ ہے، بالکل۔ اور اسی کے مقابلے میں کہ جو لوگ واقعی قابل، محنتی اور سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ خاموشی اور وقار کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی شور مچانے کی، ان کا کام ہی کافی ہوتا ہے۔ اسی خیال کو مزید واضح کرنے کے لیے کچھ اور طاقتور مثالیں بھی دی گئی ہیں، جیسے گیہوں کی وہ بالی جو دانوں سے بھری ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھکی ہوئی اور خاموش ہوتی ہے، صحیح۔ جبکہ خالی بالیاں وہ ہوا میں اکڑ کر کھڑی رہتی ہیں اور شور مچاتی ہیں۔ اور وہ تلوار اور طبلے والی مثال تو اور بھی گہری ہے، وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، تلوار کا مقصد کیا ہے؟ نتیجہ دینا، یعنی وار کرنا، اور اس عمل میں آواز کا کوئی کردار نہیں ہے۔ جبکہ طبلے کا مقصد ہی آواز پیدا کرنا ہے۔ جی، لیکن بذات خود وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ یہ صرف اوزاروں کی بات نہیں، یہ اصل میں مقصد اور نمائش کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ کیا آپ کا مقصد کچھ ٹھوس کام کرنا ہے یا صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنا؟ یہ تمام مثالیں، خالی ٹرین، بھری ہوئی بالی، خاموش تلوار، یہ سب ایک ہی سمت اشارہ کر رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان تحریروں کا اصل زور اس بات پر ہے کہ ہماری توانائی ایک محدود وسیلہ ہے اور ہمیں انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ اسے کہاں خرچ کریں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں۔ جی، پوچھیں۔ دیکھیں، آج کی دنیا میں تو پرسنل برانڈنگ اور خود کو آپ کہہ لیں کہ نمایاں کرنا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، کامیابی کے لیے۔ تو پھر یہ خاموشی ایک کمزوری نہیں بن جائے گی؟ اگر کوئی اپنے کام کا شور نہیں مچائے گا تو کیا وہ نظر انداز نہیں ہو جائے گا؟ یہ آج کے دور کا سب سے اہم سوال ہے۔ شاید یہ نہیں کہ انسان بالکل ہی گوشہ نشین ہو جائے، بلکہ زور اس بات پر ہے کہ آپ کی توانائی کا مرکز کیا ہے۔ اچھا، دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، وہ جو اپنی توانائی دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنے اور ان پر تنقید کرنے میں صرف کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی تمام تر توجہ اپنی اصلاح اور اپنے کام کو بہتر بنانے پر مرکوز رکھتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی دی گئی ہے۔ جی، اس کی بہترین مثال شہد کی مکھی کی دی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، شہد کی مکھی خاموشی سے پھولوں کا رس جمع کرتی ہے اور اتھک محنت سے شہد بناتی ہے جو انسانوں کے لیے شفا ہے۔ صحیح۔ وہ کوئی شور نہیں مچاتی، کوئی دعویٰ نہیں کرتی۔ اس کا کام یعنی شہد خود اس کی قدر کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ سارا کام بغیر کسی شور شرابے کے ہوتا ہے۔ یہ بات تو آج کل ہر روز دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں خالی شور زیادہ اور حقیقی کام کم ہوتا ہے۔ جی، تو حاصل کلام یہ ہے کہ اپنی توانائی صحیح جگہ لگائیں، دوسروں